الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے، دنیا کی کتابوں قرآن چمکتا ہے، قرآن میں اللہ کا فرمان چمکتا ہے۔ دنیا کی کتابوں میں
چمکتا ہے قرآن میں اللہ کا فرمان چمکتا ہے۔ عادت بنا لے جو تلاوت قرآن کی، عادت بنا لے جو تلاوت قرآن کی، اللہ کی نظروں میں وہ انسان چمکتا ہے۔ اللہ کی نظروں میں وہ انسان چمکتا ہے۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و اصحابہ سیدنا و مولانا محمد و ازواجہ سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلی علیہ۔ انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، میرے نوجوان بھائیوں، دوستوں، رمضان المبارک کا ببرکت مہینہ ہم سے جدا ہو گیا، اور نہ جانے پھر اگلے سال کس کو یہ رمضان کا برکتوں والا مہینہ نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اس رمضان المبارک کے مہینے کے اندر ہم نے اللہ کی عبادات کی، اللہ کا ذکر کیا، اللہ کو یاد کیا، اور کوشش کی کہ ہم اللہ کو راضی کر سکیں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں رمضان کے مہینے کے بعد، اس کے روزے رکھنے کے بعد، اللہ نے ہمیں خوشی کے طور پر عید کا دن بھی نصیب فرمایا۔ اب اس رمضان المبارک کے مہینے کے اندر جو ہم نے اللہ سے عبادات کی، اللہ سے دعائیں کی، اللہ کی عبادات کی اور ذکر اذکار کیا، اب ہم کمزور ہیں، ہماری عبادات اس طرح کسی نہیں ہیں جس طرح سے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی عبادات ہوا کرتی تھی۔ ہماری عبادات میں کمیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، غلطیاں ہیں۔ نہ جانے ہم نماز پڑھتے ہوئے کتنی غلطیاں کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہوئے کتنی غلطیاں کرتے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے، فضل ہے کہ اللہ نے کبھی بھی اپنی نعمتوں کو ہمارے اوپر سے نہیں روکا۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین وہ جب عبادات کیا کرتے تھے، ایک مرتبہ آپ علیہ السلام نے 2 صحابہ کی ڈیوٹی لگائی ایک غزوے میں کہ آپ نے میری پہرہ داری کرنی ہے اور
حفاظت کے لیے ان دو کو مقرر کیا ایک پہاڑی کی چوٹی پر کہ آپ نے یہاں پر ٹھہرنا ہے اور رات کو آپ نے پہرا دینا ہے۔ اب وہ دونوں جانثار چلے جاتے ہیں پہاڑی کے اوپر اور جا کر دونوں آپس میں مشورہ کرتے ہیں کہ اگر ہم دونوں جاگتے رہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ رات کے آخری پہر میں کسی حصے میں ہمیں آنکھ لگ جائے دونوں کو، اور پھر اللہ کے حبیب نے جو حفاظت کی ذمہ داری ہماری لگائی ہے کہیں وہ نہ فوت ہو جائے۔ اب ایسا کرتے ہیں، رات کے ایک پہر میں انصاری صحابی کہنے لگے میں عبادت کرتا ہوں آپ سو جاؤ، اور دوسرے حصے میں آپ عبادت کرو میں سو جاؤں گا۔ اب دونوں اس پر متفق ہو گئے اور ایک کھڑے ہوئے اور دوسرے سو گئے۔ اب یہ کھڑے ہو کر یہاں پر نماز کی نیت باندھتے ہیں، نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اچانک دشمن آتا ہے اور وہ پہاڑی پر ایک شخص کو کھڑے دیکھ کر تیر مارتا ہے۔ اب تیر وہاں سے آتا ہے، آ کر اس صحابی رسول کے جسم میں پیوست ہو جاتا ہے، اور ایک تیر نہیں، دو تیر نہیں، پتہ نہیں کتنے تیر آئے اور آ کر اس کے جسم میں پیوست ہو گئے، جسم سے خون کے فوارے نکلنا شروع ہو گئے۔ لیکن اس کی نماز کے اندر، اس کے نماز کے خشوع کے اندر کمی نہیں آتی۔ اب جب اس نے دیکھا کہ جسم سے بہت زیادہ خون نکل گیا اور میں لاغر ہوتا جا رہا ہوں، تو اس نے سلام پھیرا اور سلام پھیر کر اپنے ساتھی کو جگایا اور کہا کہ یہ دشمن کی طرف سے تیر آ کر مجھے لگے ہیں اور اب میں گاہل ہو کر گرنے والا تھا، خیال آیا کہ کہیں میں اسی حالت میں مر نہ جاؤں، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو حفاظت کی ذمہ داری لگائی ہے وہ فوت نہ ہو جائے۔ اب اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تجھ پر رحم کرے، جب تجھے پہلا تیر لگا تھا تو تو نے اس وقت مجھے کیوں نہیں جگایا؟ اب اس نے کہا کہ میں نے ایک سورت قرآن کریم کی شروع کر رکھی تھی، میرے دل نے یہ گوارا نہیں کیا کہ میں اس کو ختم کرنے سے پہلے آپ کو جگاؤں، اور وہ سورۃ المائدہ کی آیات تھیں، وہ میں تلاوت کرتا جا رہا تھا، دشمن کی طرف سے تیر آتے جا رہے تھے اور میرے جسم پہ لگتے جا رہے تھے۔ رب کعبہ کی قسم اگر محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حفاظت کا خیال نہ ہوتا تو میں کبھی بھی اس سورت کو ختم کرنے سے پہلے سلام نہ پھیرتا۔ یہ تو میرے نبی کے صحابہ کی عبادات ہیں کہ تیر جسم میں لگ رہے ہیں لیکن نماز کے خشوع میں کمی نہیں آ رہی۔ اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک غزوے میں تیر لگ گیا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ اب جو طبیب تھے انہوں نے بڑی کوشش کی کہ ہم کس طرح سے ان کا تیر جسم سے باہر نکالیں، بڑی کوشش کرنے کے بعد نہیں نکلا۔ کسی نے کہا کہ جب حضرت علی نماز کے اندر کھڑے ہو جائیں اس وقت آپ تیر نکالنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نماز کی نیت باندھتے ہیں اور اللہ سے باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب طبیبوں کو بلایا جاتا ہے اور وہ آ کر تیر کھینچ کر باہر نکال لیتے ہیں۔ حضرت علی نماز پڑھ رہے ہیں، سلام پھیرا اور دیکھا کہ طبیب بیٹھے ہیں پیچھے۔ کہا مجھے پتہ ہے کیوں آئے ہو؟ کہا کیوں آئے ہیں؟ کہا میرا تیر نکالنے کے لیے آئے ہو۔ کہا اللہ کے اے میرے نبی کے جانثار، اے شیر خدا، اللہ آپ پر رحم فرمائے، ہم نے تو تیر نکال دیا۔ کہا مجھے علم ہی نہیں کہ آپ نے تیر نکال دیا۔ یہ نبی کے صحابہ کی عبادات ہیں، نمازیں ہیں۔ ایک صحابی نے بنجر زمین خریدی، اب جو اس کا غلام تھا وہ کہنے لگا آقا آپ نے تو بڑے نقصان کا سودا کر دیا۔ کہا وہ کیوں؟
کہا یہ جو زمین آپ نے خریدی ہے یہ بنجر ہے، پانی نہیں ہے اس میں، اور پانی کے بغیر فصل نہیں ہوتی، تو آپ نے اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ گھاٹے کا سودا کر لیا۔ کہا اچھا، کہا جاؤ جا کر پانی لے آؤ، مصلی لے آؤ۔ پانی لایا گیا، مصلی لایا گیا، وضو کیا، مصلی بچھایا، 2 رکعت نماز ادا کی اور اللہ سے مانگا، اور مانگ کر مصلی اٹھایا تو مصلی کے نیچے سے پانی کے چشمے جاری ہو گئی۔ یہ تھی عبادات صحابہ کی، اور ہم تو 100 رکعت نوافل پڑھ کے بھی اللہ سے ایک مسئلہ نہیں حل کروا سکتے۔ ہم ساری زندگی نوافل پڑھتے رہیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر مانگتے رہیں، لیکن ہمارا ایک مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ صحابہ 2 نوافل کے ذریعے سے اللہ سے بڑا سا بڑا مسئلہ حل کروا لیا کرتے تھے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ہم نے جو رمضان کے مہینے میں اللہ کی عبادات کی، اس میں بے شمار کمیاں ہوئیں، کوتاہیاں ہوئیں، ہم سے غلطیاں ہوئیں۔ اب یہ جو موقع اللہ نے ہمیں دیا ہے، ہم اس موقع سے فائدہ اٹھا کر اپنی ان عبادات کو اللہ سے قبول کروا لیں۔ آگے سال کیا پتہ کسی کو یہ مہینہ نصیب ہو نہ ہو، یہ اللہ نے موقع عطا فرمایا ہے، اس میں ہم اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں اور اپنی ان عبادات کو، ان ریاضات کو، اس ذکر اذکار کو، قرآن کی تلاوت کو اللہ سے قبول کروائیں۔ اور میرا اللہ ایسا قدردان ہے کہ میرا اللہ ایسی قدر کرنے والا ہے، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ جو بندہ میرے اللہ کی طرف 1 ہاتھ بڑھتا ہے، میرا اللہ 2 ہاتھ اس کی طرف بڑھتا ہے، اور جو چل کر میرے اللہ کی طرف آتا ہے، میرا اللہ دوڑ کر اس کا استقبال فرماتا ہے اور اپنی باہوں کو پھیلا لیتا ہے کہ آجا میرے بندے، آجا میرے بندے۔ اور اگر بندہ ساری زندگی رب کے نافرمانی کرتا رہا، کبھی اس نے نیکی کا کام نہیں کیا، لیکن بڑھاپے کے اندر اللہ کے بارگاہ میں آ گیا، اللہ کے گھر میں آ گیا، اللہ کے سامنے آنسو بہا لیے، تو اللہ میرا اس وقت بھی اس بندے کو یہ نہیں کہتا کہ تو جوانی میں کہاں تھا، جب تیرے اندر طاقت تھی، قوت تھی، اس وقت کدھر تھا، آج میرے در پہ آیا ہے۔ اللہ اس وقت بھی اس کا استقبال کرتا ہے اور اپنی باہیں پھیلا لیتا ہے کہ آجا میرے بندے، مجھے ابھی بھی تو قبول ہے۔ اور یہ جو بندہ ہے، اگر یہ اللہ کے خوف سے ایک آنسو اللہ کے سامنے بہا دیتا ہے تو اللہ اس کی زندگی کی ساری خطاؤں کو مٹا دیتا ہے۔ اور جو قرآن مقدس کی آیت مبارکہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے، اللہ اس آیت مبارکہ کے اندر اپنے گناہگار بندوں سے، اور گناہگار میں سے بھی ان بندوں سے مخاطب ہے کہ جنہوں نے زندگی کے اندر کبھی نیکی کا کام کیا نہیں، خیر کا کام کیا نہیں، اور اپنے حبیب سے فرما رہے ہیں کہ میرے حبیب میرے ان بندوں سے کہہ دو کہ جنہوں نے گناہ کر کر کے اپنی جانوں پر ظلم کر دیا۔ اب ذرا کہیں نا سبحان اللہ، تو میں آیت آپ کو سنا دیتا ہوں۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ کائنات کو کھلانے والا رب، اپنی ساری مخلوق کی حاجات پورا کرنے والا رب، زمین کو سبزے سے خوبصورت بنانے والا رب،
آسمانوں کو بلندیاں عطا کرنے والا رب، آسمان کو سورج چاند ستاروں سے مہکانے والا رب، اپنی عظمتوں والی، اپنی شان والی، اپنی کبریائی والی، اپنی بڑائی والی کتاب کے اندر ارشاد فرمانے لگا، فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، فرمایا کہ اے میرے حبیب ذرا میرے ان بندوں سے تو کہہ دینا، الذین اسرفوا علی انفسہم، کہ جنہوں نے گناہ کر کر کے اپنی جانوں پر ظلم کر دیا، اے میرے اللہ کیا کہہ دیں ان سے؟ اللہ فرمانے لگے لا تقنطوا من رحمت اللہ، ذرا ان سے فرما دے کہ وہ میری رحمت سے نا امید نہ ہوں۔ اگر انہوں نے زندگی بھر اپنی ساری کی ساری زندگی گناہوں میں گزار دی اور کبھی نیکی کا کام، خیر کا کام نہیں کیا، اور آج شیطان ہمارے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ تو ابھی اللہ کے دربار میں جانا جانا، کل تو نے توبہ کی تھی، آج پھر توبہ ٹوٹ گئی، رمضان میں تو نے تراویح نہیں پڑھی، رمضان میں تو نے نماز نہیں پڑھی، رمضان میں تو نے اللہ کا ذکر نہیں کیا، تو نے رمضان کے روزے نہیں رکھے، اب اللہ کی بارگاہ میں کس منہ سے جائے گا؟ میرا اللہ فرماتا ہے میرے بندے اگر تیری عادت گناہوں کی ہو گئی ہے تو میں رب کی عادت بھی بخشنے کی ہو گئی ہے۔ اگر تو گناہ کر کر کے نہیں تھکتا تو میں رب بخش بخش کے بھی نہیں تھکتا۔ ساری زندگی گناہوں کے اندر ڈوبا ہوا انسان جب میرے اللہ کے دروازے پر آ جاتا ہے اور اللہ کے سامنے اللہ کے خوف سے رونا شروع کر دیتا ہے تو میرا اللہ اپنی رحمت سے اس کا استقبال کرتا ہے۔ اور ایک وہ انسان ہے جس کا دل پتھر ہو چکا ہے گناہ کر کر کے، ایک وقت ایسا آیا کہ اس کے دل سے کوئی خیر کی بات ہی نہیں نکلتی، کسی مجلس میں آ کر بیٹھا، آنسو نہیں آ رہے، سب رو رہے، لیکن یہ ایسا پتھر انسان بن چکا ہے کہ اس کے آنکھ سے اللہ کے خوف سے آنسو نہیں آ رہے۔ پر ایک بات اس نے ایسی سنی کہ اس نے اپنی آنکھوں کو بند کیا، آنسو کا ایک قطرہ آ گیا، اس کی پلک اس آنسو کے اندر ڈوب گئی اور وہ گیلی ہو گئی۔ اب میرا اللہ ایسا قدردان ہے، میرے اللہ کے نبی نے فرمایا، میرے حبیب نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، اب میرے اللہ کے سامنے ایک ایسا آدمی آئے گا کہ میرا اللہ اس کے بارے میں حکم جاری فرما دیں گے، جاؤ جا کر اسے جہنم کے اندر پھینک دو۔ اب فرشتے اسے گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہیں، اچانک اس کی پلک رونا شروع کر دے گی، چیخیں مارنا شروع کر دے گی، کہے گی اللہ اس کو تو جہنم میں ڈال دے، میں جہنم میں جانا نہیں چاہتی۔ اللہ فرمائے گا اس بندے کو واپس لے کر آ جاؤ۔ اب وہ پلک اللہ کے سامنے عرض کرے گی اللہ میں گواہی دیتی ہوں کہ یہ بندہ بڑا گناہگار تھا، بڑا خطا کار تھا، بڑے گناہوں کے اندر ڈوبا ہوا تھا، لیکن اللہ ایک مرتبہ تیری ذکر میں آ کر بیٹھا تھا، اچانک اس کی آنکھ سے آنسو کا ایک قطرہ نکلا تھا، اور ربا میں گواہی دیتی ہوں کہ تیرے خوف سے نکلا تھا، اور اس نے آنکھیں بند کی تھی اور اللہ میں اس آنسو کے اندر گیلی ہو گئی تھی۔ ربا میں گواہی دیتی ہوں کہ وہ آنسو جو نکلا تھا وہ تیرے خوف کی وجہ سے نکلا تھا۔ اے ربا
میں تیری بارگاہ میں التجا کرتی ہوں ربا تو اس کی بخشش فرما دے۔ اللہ فرمائے گا ہاں ہاں مجھے علم ہے کہ وہ میرے خوف کی وجہ سے رویا تھا، اے پلک میں تیری گواہی کی وجہ سے اس کی جہنم کو جنت میں بدل رہا ہوں۔ اور صرف آنکھ کی اس پلک کی وجہ سے انسان کو جہنم سے نکال کر میرا اللہ جنت عطا فرما دے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر ایک گناہگار آدمی 70 سال سے اللہ کی نافرمانی کے اندر لگا ہوا، قحط سالی پڑ گئی، اب ساری کی ساری قوم جمع ہو کر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ جاتی ہے، آ کر کہنے لگی موسیٰ اللہ نے بارش بند کر دی، لگتا ہے اللہ ہم سے ناراض ہو چکا ہے، اے اللہ کے نبی آپ کی اللہ سے بڑی دوستی ہے، بڑی یاری ہے، چلنا ہمارے ساتھ، چل کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وادی طی میں جا کر بیٹھتے ہیں، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کر رہے ہیں ربا بارش عطا فرما دے۔ اللہ نے وحی نازل کی کہ اے موسیٰ تیری اس مجلس کے اندر ایک ایسا گناہگار بندہ بیٹھا ہے کہ جس نے 70 سال سے کوئی خیر کا کام نہیں کیا، کوئی نیکی کا عمل نہیں کیا، 70 سال اس کی زندگی کے گزر گئے، کبھی بھی مجھے راضی نہیں کیا، ساری زندگی مجھے ناراض کرتا رہا۔ اے موسیٰ میں نے جو بارش روکی ہوئی ہے اسی بندے کی وجہ سے روکی ہوئی ہے، موسیٰ اس بندے سے کہہ دینا ذرا اس مجمع سے اٹھ کر چلا جائے، موسیٰ میں تیری قوم کے اوپر بارش نازل کر دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام قوم سے مخاطب ہوئے، کہنے لگے کہ یہاں پر ایک کوئی ایسا گناہگار بیٹھا ہے کہ جس نے 70 سال سے میرے رب کی نافرمانی کے اندر اپنی زندگی گزار دی، کبھی کوئی خیر کا کام نہیں کیا، میرا اللہ فرما رہے وہ مجمع سے اٹھ کر چلا جائے، بارش عطا کر دوں گا۔ اب وہ شخص مجمع کے اندر ہی بیٹھا بیٹھا دل کے اندر اس نے ندامت والے آنسو بہا دیے، اللہ کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھا، ربا میں جانتا ہوں میں بڑا گناہگار ہوں، میں بڑا خطا کار ہوں، میں نے زندگی بھر تیری نافرمانیوں کے اندر گزار دی، ساری زندگی تجھے ناراض کرنے کے اندر گزار دی، پر ربا میرے گناہوں سے تیری رحمت کے اندر کوئی فرق نہیں پڑا، میرے گناہوں سے تیری بڑائی کے اندر کوئی فرق نہیں آیا۔ اے اللہ اگر میں آج اس مجمع کے سامنے سے اٹھ کر چلا گیا، ساری زندگی کے لیے میرے اوپر ایک داغ آ جائے گا، اے اللہ اگر آج تو اسی مجمع کے اندر بیٹھے بیٹھے مجھے معاف کر دے ربا، میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد کبھی تجھے ناراض نہیں کروں گا۔ اچانک موسلادھار بارش شروع ہو جاتی ہے، موسیٰ علیہ السلام اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، کہنے لگتے ہیں اللہ وہ بندہ مجمع سے اٹھا نہیں، تو نے بارش نازل کر دی، معاملہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا موسیٰ جس بندے کی وجہ سے بارش کو روکا ہوا تھا اسی بندے کی وجہ سے میں نے تم لوگوں کے اوپر رحمت کی بارش نازل فرما دی۔ موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے اللہ ذرا مجھے اس بندے کا دیدار تو کروا دے، ذرا مجھے اس بندے کو تو دکھا دے کہ جس بندے کی وجہ سے پہلے تو نے بارش کو روکا ہوا تھا، ابھی اسی بندے کی وجہ سے تو نے بارش عطا کر دی۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ جس بندے نے 70 سال میری نافرمانی کے اندر گزار دی اور 70 سال میں نے اس کا پردہ فاش نہیں کیا، موسیٰ آج تو اس نے مجھ سے دوستی کر لی، میں کس طرح سے اس کا پردہ فاش کر سکتا ہوں؟ یہ میرا رب ہے، یہ میرا اللہ ہے،
جو اپنے بندے کی قدر کرتا ہے. ساری زندگی گناہوں کے اندر گزار دو لیکن صرف ایک مرتبہ آ کر اس اللہ کے سامنے اس کی محبت میں ڈوب کر ایک آنسو بہا دو اور اس کے خوف سے ایک قطرہ آنسو کا یہ جہنم کو بجھا دیا کرتا ہے. صرف ایک مرتبہ اس اللہ کے دربار میں آ جاؤ اور آ کر اس اللہ کے سامنے کہو اللہ تیرے سامنے حاضر ہوں, اپنے گناہوں کو تیرے سامنے رکھا ہوا ہے. ربا میں تیرا گناہگار بندہ ہوں, میں بڑا گندا آدمی ہوں, ساری زندگی تجھ کو ناراض کر دیا ربا, لیکن آج تیرے در پہ آ کر بیٹھ گیا ہوں. ربا تیرے در کے علاوہ کوئی در نہیں جس کے اندر جا کر بیٹھ جاؤں, جس سے معافی مانگوں. اے میرے اللہ تو ہی میرا داتا ہے, تو ہی میرا مشکل کشا ہے, تو ہی میرا اللہ ہے, تو ہی معاف کرنے والا ہے. آ کر ایک مرتبہ اس کے سامنے آنسو بہا کر دیکھ لو, دیکھو میرا اللہ کس قدر سے تمہاری قدر کرتا ہے اور کس طرح سے میرا اللہ باہیں پھیلا کر آپ کا استقبال کرتا ہے. رمضان المبارک کے مہینے کے اندر ہم نے بڑی اللہ کی عبادات کی, بڑا اللہ کو یاد کیا, بڑا ذکر اذکار کیا, قرآن کی تلاوت کی, مسجدوں کو آباد کیا, لیکن جو ہی رمضان کا مہینہ ختم ہو گیا ہماری قرآن کی تلاوت بند, عبادات بند. جو نمازی بنا ہوا تھا رمضان کے مہینے میں, رمضان کا مہینہ ختم ہوا, نماز ختم, ذکر کی چھٹی, عبادات کی چھٹی. آپ صرف اس بات سے تو اندازہ کریں نا اپنے اللہ کی رحمت کا کہ صرف رمضان کے مہینے میں ہم نے صرف تھوڑا سا اللہ کی طرف اللہ کو یاد کیا, اللہ کی عبادات کی, تو رمضان کے مہینے میں اللہ نے کس طرح سے برکات نازل فرمائی ہمارے اوپر. صرف تھوڑی سی ہم نے اپنی توجہ کو اللہ کی طرف بنایا تو اللہ نے اپنی رحمتوں کی بارش نازل فرما دی. اور رمضان کے مہینے کے بعد بھی باقی 11 مہینوں کے اندر بھی یہی میرا اللہ موجود ہے جو رمضان کے مہینے میں موجود تھا. اگر ہم باقی 11 مہینوں کے اندر بھی اپنے اللہ کو اسی طرح سے یاد کریں جس طرح سے رمضان کے مہینے میں یاد کیا ہے, تو کیا خیال ہے میرا اللہ ہماری قدر نہیں کرے گا, ہمارے اوپر رحمتوں کی بارش نہیں کرے گا, ہمارے اوپر اپنے رزق کی بارش نہیں کرے گا. آج ہر انسان پریشان ہے کہ بھائی مجھے رزق کی تنگی ہے, پریشانی ہے, اور مارا پھرتا ہے بیچارہ, نہ جانے کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے. اللہ نے وعدہ کیا جو 5 وقت پابندی سے نماز جماعت سے ادا کرے گا میں اس کے رزق کی تنگی کو ختم کر دوں گا. ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا, جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا میں اس کے رزق کو تنگ کر دیا کرتا ہوں. یہ دنیا کی سزا ہے میرے اللہ کی. آئیں آج ہم یہ عہد کریں کہ انشاءاللہ آج کے بعد اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے. جس طرح سے رمضان کے مہینے میں اللہ کو یاد کیا, غیر رمضان میں بھی اللہ کو یاد کریں گے. جس طرح سے رمضان کے مہینے میں اللہ کے سامنے نمازیں پڑھتے رہے, غیر رمضان میں بھی پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ. جس طرح سے رمضان کے مہینے میں قرآن کی تلاوت کی, غیر رمضان میں بھی کرتے رہیں گے انشاءاللہ. سارے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے یاد کریں کہ انشاءاللہ اللہ ساری عبادات کریں گے, کبھی عبادات کے اندر کوتاہی نہیں کریں گے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ کہا سنو اس پر مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق